اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحج چیپٹر نمبر 22 آیت نمبر 63-64۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر زمین سرسبز ہو گئی؟ بے شک اللہ باریک بین ہے، خبر رکھنے والا۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور کچھ زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے۔ دنیا میں جیسے ہی انسان آتا ہے اس کو مشکلات بھی پیش آتے ہیں، آسانیاں بھی ہوتی ہیں۔ پوری زندگی ایک دنیا کے اندر جب تک وہ رہتا ہے کہیں نہ کہیں مشکلات اس کو آتے رہتے ہیں، اور خاص کر ایسا شخص جو حق پہ ہے، جو صحیح راستے پہ ہے، اس کے لیے تو اس دنیا کے اندر رہنا ایک مشکل سا کام ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ناحق پر ہیں وہ زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں، اور شیطان جو ہے ان کو ورغلاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بار بار تکلیف دیتے ہیں۔ اب اس سچویشن میں ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کسی بھی قسم کا ایک ہوپ نہیں ہے، یہاں پر کسی بھی قسم کی ایک امید نہیں ہے کہ ہم پھر خوشی آ سکے اور پھر اپنی زندگی کو سدھار سکے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کو بنایا، اور کائنات میں سے انڈائریکٹلی میسیجز اس کو بار بار ملتے رہتے ہیں۔ جیسے دن ہوتا ہے اور دن کے بعد پھر رات ہوتا ہے، اور پھر جیسے رات ہوئی تو اس کے بعد پھر سے دن ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے کائنات کا جو پورا نظام ہے اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی زمین جو بالکل خشک ہو گئی، بالکل ڈرائی ہو گئی ہے، اور وہاں پر سوکھنے کی وجہ سے کسی بھی قسم کی ہریالی کا کوئی اندیشہ نہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش برساتا ہے۔ جیسے ہی پانی اس میں گرتا ہے، جیسے ہی بارش اس میں آتی ہے تو پھر وہ زمین گیلی ہو جاتی ہے، پھر اس میں سے جو ہے سرسب زمین ہو جاتی ہے، یعنی ہریالی پھر سے واپس آ جاتی ہے۔ تو ایک نیو ہوپ انڈائریکٹلی یونیورس کے اس نظام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سسٹم میں رکھا ہے، جس کو انسان پہچاننا چاہیے۔ جو بھی شخص حق پہ رہنے کے باوجود اس کو جیسی تکالیف آتے ہیں، جو مشکلات اس کی زندگی میں آتی ہیں، یہ پرماننٹ تکلیفیں نہیں ہیں، یہ پرماننٹ مشکلات نہیں ہیں، بلکہ وقتیہ طور پر ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہیں، تھوڑے وقت کے لیے ہیں۔ پھر سے ایک مقام آئے گا، پھر سے ایک وقت آئے گا کہ زندگی کے اندر ہریالی ایسے ہی آئے گی جیسے ہم کائنات کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک زمین سوکھنے کے بعد پھر سے اس کے اندر بارش کے بعد ہریالی آئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے، اگزامپل دے کے انسان کو سمجھاتا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر زمین سرسبز ہو گئی؟ بے شک اللہ باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک زمین کے اندر پانی برسا کے، اس کو گیلا کر کے اس میں سے سبزیاں اگاتا ہے، پھر اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے، اس میں سے پھل لاتا ہے، اس میں سے کئی لوگوں کو جو ہے پرندے چرندے سب اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ جب اس کو باریک بین ہے، ایک دم اس کو مائنیوٹ طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک پتے کے بارے میں کنسنٹریشن کر رہا ہے، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اور ہمیں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ جو اب کہ اشرف المخلوقات ہیں، کئی ہزار مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس دنیا میں کے رہنے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بولا۔ اتنی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تعریف کی، تو کیا اس انسان کو جب تکلیف آئے گی کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ باریک بین ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے، اور اللہ فرماتا ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اب آسمانوں کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، زمین کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، وہ سب کچھ اللہ ہے، اس کا مالک تو اللہ ہے۔ اب جو یہ فائدہ ہونا، یہ جو نقصان پہنچنا، یہ جو ہے، یہ سارے وقتی طور پر ہے، یہ کسی کے انڈر میں نہیں ہے، کسی خوشی دینا، کسی کو غم دینا، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔
تو ظاہر سے بات ہے اگر کسی کے پاس آج مال کی کمی ہے، کسی کے پاس جو ہے دولت کی کمی ہے، کسی کے پاس جو ہے خوشی کی کمی ہے، تو یہ جو ہے پرماننٹ لیول پہ نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہر چیز موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہتا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ واپس دے گا۔ بے شک اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے۔ الحمدللہ جو ہے اس کے بعد کی جو قرآن کی آیت ہے اسی بھی اور جو ہے موٹیویشنل ہے انشاءاللہ۔ اللہ چاہا تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم وہ آپ کو سناؤں گا۔ السلام علیکم۔